باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران انشاءاللہ تعالی آج ہم 31 سے 37 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 31۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخش دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہے ہم نے پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نفس سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہت مہربان تھے، جو ہم نے پچھلی آیات کو میں تھوڑا سا ریویو کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، کیونکہ اس وقت جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان اور کفار اور جنگ اور جہاد کا ٹائم شروع ہو رہا تھا، جنگوں کا ٹائم شروع ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ لوگ پکڑ میں آئیں گے، یقیناً جو کفار ہیں ان کے اوپر عذاب بھی آئے گا، تو اگر تم لوگ ابھی بھی ان سے ملے ہوئے ہو، یعنی کہ جو مسلمان کٹ جھوڑ مچایا ہوا تھا، ان کی محبتیں، ان کی دوستیاں، ان کے سارے راز مسلمانوں کے جا کے بتا دیا کرتے تھے، تو اللہ ان کو وارننگ کر رہا تھا کہ اگر تم اب بھی ان کے درمیان میں ملے جلے ہوئے ہو تو یاد رکھو کہ تم بھی پکڑ میں آ سکتے ہو، کیونکہ جب عذاب آئے گا اور جب بھی جہاد کی صورتوں میں رسول اللہ کے ٹائم پہ تو آپ کو پتہ ہے نا غزوہ ہی ہوتا تھا جس میں وہ ان لوگ مشرکین اور یا پھر کفار ان کے ساتھ لڑا کرتے تھے، تو جب بھی آئے گا تو تم پہ بھی وہی عذاب آئے گا۔ تو اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو یہ بتا رہا ہے، ان کو ہوشیار کر رہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے اور لوگوں کو بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، اور ان کو ذلت میں، ان کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس کو بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بار بار کہ دیکھو اگر میں ابھی سزا نہیں دے رہا ہوں، یہ تمہارے ایک لمیٹڈ ٹائم دیا ہے، میں نے ڈھیل دی ہے، تو تم میری اس ڈھیل سے تم غفلت میں نہیں چلے جاؤ کہ اللہ تو کچھ نہیں کرتا، جو جی میں آئے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار اسی لیے تم کو سخت عذاب سے تمہیں بچانے کے لیے تمہیں بار بار وارن کر رہا ہے، لیکن اگر تم نے نہیں سنبھلنا ہے، جب اس کی پکڑ آئے گی تو وہ اتنی سخت ہوگی کہ اس سے بچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہمیں بار بار یہ چیز سمجھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے اعمال اچھے کریں، اور ہم بھی یقیناً دنیا میں کتنے سارے غلط کام کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ بھی دھوکے میں آئے ہوئے ہیں ایک طریقے سے، ہے نا۔ تو اب یہاں پہ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ان آیات میں، اب آیت نمبر 31 اور 32 میں ہمیں بتا رہے ہیں آپ کہہ دیں اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو، یعنی کہ پھر ان کو وہی بات، یعنی کہ پچھلی آیت میں جو ان کو وارننگ دی جا رہی تھی کہ اپنے رسول، اللہ کے رسول کی جماعت کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، تو اب یہاں پہ اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی کہ رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو نا تو تم پھر رسول کی پیروی کرو، یعنی کہ میری پیروی کرو، رسول اللہ کی کرو، تاکہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخش دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے دیکھیے، میں نے آپ کو کہا تھا اس وقت معاشرے میں کمزور مسلمان بھی تھے اور منافق نما انسان بھی تھے، تو یہ کمزور مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے کہ ان کو صحیح رویہ، صحیح تعلیم دی جا رہی ہے جو سچے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کو اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایٹیٹیوڈ کیسے ہونا چاہیے ایک سچے مسلمانوں کا، تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
تو اس محبت کے ساتھ ان لوگوں کی محبت تم جمع نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو یہ جو جن کے ساتھ تمہارا کٹ جھوڑ ہے، تم نے جن کے ساتھ دوستیاں یاریاں دلی دل میں اور چھپ چھپ کے کر رہے ہو، ان کی دوستی کو تم نے کٹ آف کر دینا ہے، جمع نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی محبت اور کافر کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک اللہ کی محبت مشرک کی محبت کیسے جمع ہو سکتی ہے ایک اللہ کے دل میں نا؟ تو اللہ کے لیے، اللہ کے اس کتاب اور اس کے دین کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ کیوں جمع نہیں ہو سکتی؟ کہ جن کفار کے ساتھ تمہاری محبتیں دوستیاں ہیں، وہ تمہارے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کے دین کے دشمن ہیں، اس کی کتاب کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کے نبی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو وہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو صحیح راستہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو، جو تمہارے رسول تمہیں کہہ رہے ہیں اس کی پیروی کرو۔ اگر تم رسول کی پیروی کرو گے تو وہ ایک ہی راستہ اللہ سے محبت کرنے کا ہے۔ اگر یعنی کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی پیروی کرو، وہی ایک راستہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اس وقت موجود تھے، ہے نا؟ تو جو یہ کہتا تھا کہ ہمیں اللہ سے تو بڑی محبت ہے، تو اب ان کا امتحان ہو گیا کہ اچھا بہت اللہ سے محبت ہے، تو اللہ نے بھی یہ کہا تو تم پہ یہ ضروری ہے کہ تم میرے پیغمبر رسول کے ساتھ کہ جو رویہ رکھتے ہو نا وہ تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں سے تعلق چھوڑ دو جو جن سے منع کیا جا رہا تھا اس وقت کے حالات کے مطابق، تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے تعلقات ختم کر دو۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم تو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنی محبت کا کیا کیا؟ پھر اپنا ایک اسٹینڈرڈ بتا دیا، اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو ان کو تمہیں ترک کرنا پڑے گا نا۔ اگر تم واقعی محبت کرتے ہو تو اپنے رسول کی پیروی کرو۔ تو تم کو اللہ سے محبت ہے، اور اس وقت اللہ کا پیغمبر موجود تھا، یعنی کہ جب اس وقت کے لوگوں میں اللہ کے رسول موجود تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کر دیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب رسول تمہیں ایک بات کا حکم دے رہے ہیں، وہ تمہارے درمیان بھی موجود ہیں، تو پھر تم ان کے حکم کے خلاف کیسے جا سکتے ہو؟ ان کی جماعت سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہو، اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں اور تم اپنی اس جماعت سے تم دور ہوتے ہو، اور پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی مجھے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اللہ سے بہت محبت ہے، یعنی کہ رسول کی پیروی نہیں کرنی، بس اللہ کی محبت کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ تم کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو، اور واقعی تمہیں اللہ کی محبت ہے، تو اس کے سوا اور کوئی تمہارے پاس چوائس نہیں ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر کی محبت کرو، اللہ کے پیغمبر سے محبت کرو، جو وہ کہتے ہیں ان کی بات لسن کرو۔ اور جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے نا، دیکھیے پھر وہ جاننا چاہتا ہے، اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا پسند کرتا ہے نا؟ جو محبت کرتے انسان اس کو خوش کرنے کے لیے ویسی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے تو وہ کون بتائے گا ہم کو نا؟ تو اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کے رسول، وہی تمہیں بتائیں گے۔ اللہ کی رسول کی پیروی، اللہ کا نبی جو ہے نا وہ صرف زبان سے نہیں بتائیں گے اللہ کے نبی، بلکہ عمل سے بھی بتائیں گے ہم کو کہ کس طرح اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ تو اللہ اور رسول کی محبت عمل کا مطالبہ کرتی ہے، صرف زبانی کلامی کہنا اللہ کے رسول سے ہمیں بڑی محبت ہے، ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں تو بڑی اس سے کام نہیں چلتا، کچھ کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ۔ اگر ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے، آپ کو، مجھ کو، ہم قرآن پڑھنے والوں کو، تو اللہ کے نبی کے مشن کو ہم مدد کریں، اللہ کے نبی کے مشن یعنی کہ دین کو آگے پہنچائیں جس حد تک ہمیں آتا ہے۔ ہمیں چاہے بولنا آتا ہے، لکھنا آتا ہے، کیسا بھی ہمیں آتا ہے، چاہے ہم آگے کسی کو اچھی باتیں فارورڈ کر دیں، جو طریقے سے ہم اللہ کے دین کی مدد کر سکتے ہیں، تو اگر ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے اور ان کی پیروی کرتے ہیں تو ان کے مشن کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو صحیح بالکل ایک رویہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ یہی رویہ اپنے رسول کے معاملے میں بھی اختیار کریں، یعنی کہ اللہ کے رسول سے بھی جو مطالبہ ہے وہ پورا کریں۔
تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، آپ زندہ تھے، تو اس وقت تو دیکھیے ہر وقت ہی ہر دن ہی کچھ نہ کچھ آزمائشیں آتی تھیں، اور اللہ اور رسول کی محبت کا امتحان بالکل سامنے واضح ہو جایا کرتا تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے ہونے کے بعد، اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے نا، تو اب آپ کیا ذریعہ ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارا ذریعہ، آپ کی سنت، آپ کی حدیثیں اور اللہ کی ہدایت ہمیں انہی کے ذریعے حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہے نا ہمیں اللہ کی ہدایت حاصل ہوئی، آپ ہی کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، اور باقی ہدایت بھی ہمیں رسول اللہ کے ذریعے سے ملی۔ تو لہٰذا اس وقت بھی اگر کوئی اللہ کی سچی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنا اس وقت بھی تھا، اور آج بھی ہمارے لیے وہی سب کچھ ضرورت ہے۔ تو اللہ کا پیغمبر جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک نمونہ ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرح کے لوگ اللہ کو پسند ہیں، جن کو اللہ اس دنیا میں کس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہم کو ہمارے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں گے۔ تو تمہارے لیے اللہ کے جو اللہ قرآن میں آتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ ایک بہترین نمونہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی دین کی بنیاد ہے، ہماری بنیادی حقیقی ہے ہمارے لیے، کیونکہ قیامت کی بھی جو تیاری ہے نا، ہم اللہ اور رسول کی محبت اور اسی سے ہو سکتی، جب ہم اللہ کے سے محبت، رسول سے محبت کریں گے تبھی ہماری قیامت کی بھی تیاری ہوگی، اور اسی کے ذریعے جو ہے نا ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کے حکم سے اللہ تعالی۔ تو یہ جو ہے کس طرح سے گناہ معاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ آگے اس میں بتاتے ہیں کہ تاکہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخش دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انعام عطا فرمائیں گے، تو اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور اب تو جو غلطیاں اور جو کمزوریاں ہم سے ہو گئی ہیں، جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں، اللہ ہم کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں اللہ کہ میں معاف کر دوں گا، تمہارے گناہ بخش دوں گا، اور یاد رکھو کہ وہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب وہ شفقت کرتا ہے نا، جب وہ مہربانی کرنے پہ آتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کی شفقت جو ہے نا جاری و ساری رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں صاف صاف میسج بتا رہے ہیں کہ رسول کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ اب 32 آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کہہ دیجئے حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ کتنی سخت تنبیہ آ گئی ہے دیکھیے۔ تو اب حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ کے ذریعے اعلان کرا دیا گیا، یعنی کہ اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ان کو خبردار کر دو۔ کن لوگوں کو خبردار کر دو؟ جو بظاہر بڑے منہ سے تو بولتے ہیں اللہ کی محبت، مگر رسول ان کے نزدیک کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں خبردار کر دو، سیدھے سیدھے طریقے سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا۔ اس طرح سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صحیح رویے کے ساتھ یہ لازم ہے تم پر کہ تم مسلمانوں کی جماعت میں آ جاؤ، کمپلیٹ تمہارا ساری محبت، تمہاری الفت، تمہاری قربانیاں مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنی توجہ دلائی ہے نا، توجہ دلانے کے بعد، اتنا حقیقت واضح کر دینے کے بعد بھی اگر منہ پھیرتا ہے، پھر بھی رسول کو اگنور کر کے اپنی دوستیاں اور اب ادھر کے راز ادھر بتا رہا ہے، مسلمانوں کی ساری پلاننگز کیا ہیں۔ دیکھیں نا جب دوستی ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے نا، رازداریاں ہوتی ہیں، اور جو منافق ہیں ان کے وہ تو مزے کرتے ہیں، اور جو کفار ہیں وہ تو ہم سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو وہ سارے چیزیں بڑا نقصان ہوتا ہے اس طرح سے مسلمانوں کو۔ تو اگر اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ اتنی باتیں کہہ دینے کے باوجود بھی اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو، وہ انہی میں شامل ہیں، اور اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، ان جن سے انہوں نے دوستیاں بنائی ہوئی ہیں نا، یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ دین کا دیکھیے کم سے کم مطالبہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو یہ نہیں مانتے وہ منکروں میں سے ہیں۔ سوچیں کتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے، منکروں میں سے ہوگر اللہ منکروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف دو ٹوک بات کر دی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم کو نہ کرے بھائی ان منکروں میں سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس میں دیکھیے، ہم نے پہلی آیت میں جو آیت نمبر 31 تھی، ہم نے اس میں کتنی محبت دیکھی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول سے محبت کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اب اللہ کی محبت دیکھیے، اور اس آیت میں جو آپ نے 32 پڑھی ہے، تو اس میں تو اللہ کا غضب، کتنا زبردست غضب اللہ کے اس میں ہم دیکھتے ہیں نا۔ پہلی محبت میں سمجھایا کہ اگر نبی کو مانتے ہو تو انجام بھی بتا دیا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اور ہمیں اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایمان کی جو اصل روح کیا ہے، اصل روح کیا ہے ایمان کی، کہ اصل روح اللہ کی محبت ہے۔ تو اس محبت میں جو ہے نا یہ شرط ہے کہ کسی اور کی محبت اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے شامل۔ تو جس نے بھی جیسی نہ یعنی کہ اللہ کی محبت جیسی معیار کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے محبت بس اللہ سے ہی ہونی چاہیے۔ یہ ایک بنیادی میسیج اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں۔ تو یعنی ہم نے اپنے رب کو جیسے نا پہچان لیا، جیسے فار ایگزامپل کہ جیسے ہم نے اپنی ماں کو پہچان لیا۔ جب اب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ میری امی ہے، انہوں نے مجھے ڈیلیور کیا تھا، انہوں نے مجھے جنم دیا تھا۔ پھر وہ اپنے باپ کو بھی پہچان لیتا ہے کہ یہی میرے ابا ہیں جو ساری زندگی مجھے انہوں نے کس قدر محنت کی، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، بیماری ہو، پر یہ جاب پہ جاتے تھے، پیسہ کما کے لاتے تھے، اور میری پرورش کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، شفقت انہوں نے میرے اوپر کی ہے۔ تو جیسے یہ اس کے اوپر یہ بات دل میں کھلتی ہے نا کہ میرے ماں نے میرے لیے کتنی تکلیف جھیل کے مجھے پیدا کیا، میرے باپ نے اپنی ساری جوانی ہمارے اوپر لگا دی کہ کما کما کے کھلاتے رہے۔ تو جیسی اس کے اوپر یہ فیلنگز آؤٹ ہوتی ہیں، اس کی فیلنگز جاگتے ہیں، تو دیکھیے اگر اس کے اندر اخلاق ہے، اس کے اندر فطرت میں یہ چیز اس کی زندہ ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک اچھا بیٹا بیٹی کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے نا، اپنے ماں باپ سے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کریں گے، ان سے شفقت کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کے ساتھ نائس ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو احساس ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے لیے کتنے سیکریفائسز کرے۔ اسی طرح جب ہم اپنے اللہ، اپنے پروردگار، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے اللہ کو جب ہم پہچان جاتے ہیں نا کہ وہ میرا خالق ہے، جس پہ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، جب ہم جان جاتے ہیں کہ وہ میرا خالق ہے، میرا پروردگار ہے، میرا پیدا کرنے والا ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، پھر سب سے زیادہ جو ہے وہ رحیم ہے، شفیق ہے، محبت کرنے والا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے نا، اس سے تعلق محبت کتنا بڑھ جائے گی۔ وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی ہے جس نے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی ہے جو مجھے ساری نعمتیں دیتا ہے، جس نے ہم کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی دی ہے، آپ کو مجھے، ہم کو بیکار میں پیدا نہیں کر دیا، بلکہ اس نے ہمارے سامنے ہمیں اختیار دیا ہے کہ تم اگر یہاں اس دنیا میں اچھے کام کرو گے نا، اللہ اور رسول کو مانتے ہوئے، آخرت پہ بلیو کرتے ہوئے، جب تم اپنی آخرت کی زندگی میں تم نعمتیں حاصل کر لو، یہ دنیا میں جو ہمیں آپ کو ٹیمپریری ہمیں بھیجا گیا ہے، جس کی جتنی بھی زندگی ہمیں دی ہے، تو اللہ نے ہمیں یہ اویل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، جنت کی کوشش کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے کہ تمہارے پاس زندگی ہے، میں تمہیں آفر کرتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی تو وقتی طور کی ہے، یہاں کی تم نے ایک چھوٹا سا ایڈورٹائزمنٹ اللہ نے ہمیں دنیا کا بتا دیا، کیا حسین دنیا اللہ نے بنا کے رکھی ہے، تو تم دیکھ لو، تم کوشش کر لو، تم اللہ نے جو احکامات بتائیں اس کو کر لو، اور اس سے بہتر اور ہمیشہ کی زندگی، نہ تمہیں موت ہی نہیں آئے گی۔ دیکھیں اللہ بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے نا، تو اللہ نے کہا ہے کہ انسانوں تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی، تم بھی وہ مقام اتنا وہاں اعلیٰ زندگی تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا کہ وہاں نہ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ بیماری آئے گی، جو تم چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔
تمہیں ہر چیز تمہاری دل کی خواہش کی پوری ہوگی، یہ اللہ نے آپ کو مجھے آفر کی ہے۔ تو پھر ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کے جو ہمارے رب نے ہم کو دیا ہے، ہم کو جو شعور دیا ہے، ہم کو جو ہمارے سامنے ہمارے رب کا تصور کیا آنا چاہیے، جو اتنا مہربان رب ہے، جو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی قبول کر لیتا ہے اپنے فضل سے، اس کے بدلے ہمیں ہمیشہ کی خوبصورت ترین جنت دے رہا ہے۔ دنیا میں تو دیکھیے ایک اچھا گھر لینا ہے، ایک اچھا جویلری خریدنا ہے، گاڑی خریدنا ہے، تو ہمیں ایسی مل جاتا ہے، کتنی مہنگی مہنگے پیسے ہوتے ہیں۔ اور آپ ہماری عبادات دیکھ لیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے کتنے ڈیفیکٹڈ ہوتے ہیں، مگر یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہماری ٹوٹے پھوٹے چیزوں کو بھی وہ اتنی قدردانی کرتا ہے، شکر گزاری اتنی ہماری خوبصورتی سے ہماری چیزوں کو قبول کرتا ہے اور توفیق دیتا ہے۔ حالانکہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں سب جانتے ہیں، پھر بھی دیکھیے ہمیں دوبارہ نماز کے لیے توفیق دے دیتا ہے۔ وہ چاہتا تو کہتا ہے چلو ہٹو، یہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، نہیں، اللہ نے اتنی ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس اللہ کا جب ہم شکر گزاری کریں گے، اس رب کا تصور کریں گے، تو دل میں صرف اور صرف محبت پیدا ہونا چاہیے ہمارے دل میں۔ وہی ایمان کی روح ہے جو ہمیں اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کی پہچان کے بعد فطری جذبہ ہے، اگر ہماری فطرت زندہ ہے تو ہمیں اس کے آگے جھک جانا چاہیے، اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا چاہیے، اپنی جو نفس کی خواہشات ہے، شیطان کی، ماحول کی، اسے ہمیں پیچھے کر دینا چاہیے۔ تو اس کے بعد بھی دیکھیے یہی بتایا گیا ہے کہ تمہیں یہ دیکھ، اب ہمیں کمپیئر بتایا جا رہا ہے کہ اب تم بتاؤ کہ جب تمہارے سامنے ایک طرف اللہ کی محبت ہوگی اور ایک طرف یقیناً دنیاوی کاموں کی محبت، دنیاوی رشتوں کی محبت، یہی تو امتحان، یہی تو ٹسل چل رہا ہوتا ہے نا، کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ایک طرف ہمارا نفس، ہمارے جو بھی فیملی کے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں۔ اب دو چیزیں آمنے سامنے آئی ہوئی ہیں، تو بتاؤ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف تمہاری اپنی محبتیں ہیں، اپنی محبت کرنے والے ہیں، تمہارے اپنی دنیا کے کام ہیں، تو تم کیا چوز کرو گے؟ تو یقیناً اپنے اللہ کی محبت کو اوپر رکھنا۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ جب بھی ایسا امتحان آ جائے، ایک طرف دنیا اور ایک طرف دین، تو ہمیشہ دین کو پریورٹی دینا۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کے احسانات کا شکر گزاری ہے، تمہیں اللہ سے محبت ہے، تو ہمیشہ اللہ کو پریورٹی دینا۔ تو اس محبت کو پانے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور وہ کیا راستہ ہے؟ رسول کی محبت۔ اس رسول کی محبت سے ہی وہ ایک سیڑھی ہے کہ ہم اپنے اللہ کی محبت تک پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ کسی اور طریقے سے میں اللہ کی محبت پالوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اپنے پیغمبر کو بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام ہم کو سنایا جاتا ہے۔ تو پیغمبر ہمیں وہ ذریعے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تک اور اس کی محبت تک جانے کا کیا راستہ ہے۔ تو یہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا، ہمیں کر کے دکھایا۔ تو اب جو بھی رسول ہمیں دین لائے ہیں، بتاتے ہیں، وہی دین ہے جو اصل ہے۔ اسی سے ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح ہے، اور اس سے ہٹ کر کوئی راستہ نہیں۔ اس سے ہٹ کر کیا راستہ ہے؟ بدعت ہے یا گمراہی ہے۔ تو اللہ کی محبت کا راستہ رسول کی پیروی سے ہی ہو کر ہی گزرتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس کی زندگی رسول کی پیروی کو نہیں مانتے، مگر پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو آیت نمبر جو 32 ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ خالی نعتیں پڑھ کر اور خالی نعتیں سن کر ہم سمجھ رہے ہیں، چند سیرے کے کانفرنسز اٹینڈ کر کے ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے پیروی کر لی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں کہ تم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، تم نے اللہ کے دین کو آگے لے کے جانا اور رسول کی پیروی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہمیں اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والا بنائے۔ آیت نمبر 33 اور 34، بے شک اللہ نے پسند کیا آدم اور نوح اور گھر والوں کو ابراہیم اور گھر والے عمران اور سارے جہاں کی اولاد ایک ان میں سے ہیں، دوسرا اور اللہ سننے والا جاننے والا۔ میں نے 33 اور 34 دونوں کو میں نے ساتھ آپ کے وہ میننگز بیان کیے۔ تو اب دیکھیے کہ ان آیات سے، اب یہاں سے سلسلہ، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے یہودیوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تھا کہ انہوں نے کس طرح اللہ سے سرکشی کی اور کیسے وہ اللہ کے غضب میں آ گئے۔
اب یہاں سے سورہ آل عمران میں زیادہ تر نصارہ کے بارے میں بتایا جائے گا، یہ انہوں نے کیسے اللہ کے ساتھ اللہ کے دین میں اتنی حد سے بڑھ گئے، اتنا غلو کر لیا کہ وہ گمراہی میں چلے گئے۔ تو اب ہم ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو اب یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 33 سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے پسند کیا آدم اور نوح اور گھر والے ابراہیم اور گھر والے آل عمران کے اوپر سارے جہاں والوں کے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ نے آدم، نوح اور ابراہیم اور آل عمران کے گھر والوں کو اللہ نے چن لیا۔ جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو چنا تھا، بالکل اسی طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو چن لیا۔ اور خاص یہاں پہ آل عمران کا گھر کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہاں سے اب انہی کی گھر سے حضرت عیسیٰ کی شروع ہوگا، ذکر شروع ہوگا۔ تو یاد رکھیے نبوت کے دو دور تھے، دو دور تھے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو دور تھا اس میں ایک ایک نبی آتے تھے، جو کہ ہم نے کافی سارے ڈیٹیلز انشاءاللہ پڑھیں گے، جیسے آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، اور بھی سارے نبی آئے تھے۔ تو وہ آتے ان دعوت دیتے، تو جو لوگ ان کے ساتھ آ جاتے تو وہ کیا ہوتے، لوگ بچ جاتے تھے، اور جو ان کا انکار کرتے تھے اللہ ان پہ عذاب نازل کر دیتا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت سارے لوگوں نہیں آ سکے تھے، جو کشتی میں بیٹھا وہ پار ہو گئے تھے۔ تو دوسرا دور جو تھا وہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ان کے دو بچوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، ایک بنی اسرائیل، ایک بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل کے کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے سے بنی اسرائیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے سے بنی اسماعیل ہو گئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے۔ اسی طرح دو جگہ، ایک فلسطین میں اور ایک عرب میں، توحید کا سینٹرل بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ فلسطین میں ہیکل سلیمانی یعنی کہ بیت المقدس، یہ توحید کا مرکز تھا، سینٹرل تھا۔ اور عرب میں اس حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کیا بنایا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، بیت اللہ، خانہ کعبہ، یہ دو مرکز تھے دین کے، بڑے بڑے دو مڈل میں تھے، ٹھیک ہے نا۔ تاکہ یہ مڈل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، تاکہ جب یہ دونوں ٹوگیدر مل کے دین کی خدمت کریں گے، دین کو آگے پہنچائیں گے، تو باقی دنیا کے لوگ کے لیے یہ ایک ایگزامپلز بنیں گے، یہ ایک نمونہ بنیں گے۔ تو جب بنی اسرائیل کو یہ اونر دیا گیا، جو ہم نے سورہ بقرہ میں سب پڑھا، جن کو تمام جہان والوں کے اوپر جو ہے نا فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، تو یہ اونرشپ اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو اسی میں وہی بتایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح گھر والے عمران کے، اور عمران جو ہیں وہ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے، واللہ علم ان کے جو ہے نا کوئی اتنی ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملتی ہیں، کیونکہ قرآن اتنا ذکر نہیں کرتا، بس ان کا نام بتایا جاتا ہے۔ یہ بی بی مریم کے جو ہے نا نانا کا نام ہے، ٹھیک ہے، ان کا نام یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں اولاد ایک ہی ہے، دوسرے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ 34 آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہ اونرشپ تم دونوں کو دی گئی، یعنی کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو دیا گیا، یا دونوں کو دیا گیا ہے۔ جو کچھ بھی کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے تم لوگوں کو جو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تم لوگوں کو ذمہ داری دے کے بھول گیا، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تم دونوں امتوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے ذمہ داری، اللہ دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ تم اب کرتے کیا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، کیونکہ اللہ سمیع العلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے تمہارے سارے اعمال سے، کہ تم کیسے اعمال کر رہے ہو۔ جو علم اور عمل سے اللہ تمہارے خوب واقف ہے کہ تمہیں کیا علم ہے اور کیا عمل تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوب خوب دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا گیا ہے نا، یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کو چن لیا گیا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی حکمت، مصلحت، اور ان کی جو ان کے اندر کی صلاحیت سے سب چیزیں، جن کو بھی اللہ نے چنا ہے نا، یہ ایسی الل ٹپ اللہ نے نہیں چن لیا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جس کو بھی، یا آل عمران کے گھر کو بھی
اگر اللہ نے سلیکٹ کیا ہے تو اللہ کی حکمت ہے، اس میں مصلحت ہے، اللہ ان میں وہ کوئی خوبی دیکھتا ہے، ان کے اندر صلاحیت دیکھتا ہے، اللہ کی اپنی حکمت سے کام ہوتا ہے۔ تو یہ کسی خاندان کا دخل نہیں ہے کہ وہ ہم تو بھئی نبیوں کی اولاد تھے، ہم تو ڈیزرو کرتے تھے، ہمارے اندر تو یہ خوبی تھی، یہ تمہاری کوئی خوبی نہیں تھی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو جو لوگ تکبر میں اور غرور میں، جس طرح بنی اسرائیل چلے گئی تھی نا، تو اللہ ان کو بتا رہے ہیں یہ تکبر غرور کسی کام کا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ اپنی اللہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ سارے فیصلے کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب آیت نمبر 35، جب عمران کی عورت نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، نظر کیا تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد رکھ کر، تو قبول کر لے مجھ سے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اب ہم نے جیسے سورۃ البقرہ میں نے آپ کو بتایا، ہم نے یہودیوں کے بارے میں پڑھا تھا، تو اب جو ہے یہاں پہ نصارہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ان کے جو فاؤنڈیشن اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ العمران یعنی کہ عمران کی فیملی سے یہ بات اسٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ واقعہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ابتدا ہوئی۔ پہلے تو ہم نے آیت نمبر ابھی 33 میں آل عمران کا ذکر پڑھا نا، جو اللہ نے ان کو چوزن پیپلز میں سے کیا تھا۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو اب یہ ان کی امی جو ہے نا، بی بی مریم، سیدہ مریم کی جو امی جان ہیں، وہ دعا کر رہی ہیں اللہ سے۔ جب عمران کی عورت نے، یعنی عمران ان کے ہسبینڈ ہیں اور ان کی وائف جو ہیں، وہ دعا کرتی ہیں، اے رب، میں نے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، یعنی کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے وہ پریگننٹ ہے اس وقت، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں تیری نظر کرتی ہوں سب سے آزاد رکھ کے، سو تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ شاید یہ نا بیوہ ہو گئی تھیں، ان کے میاں مر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اولاد ہوگی نا، جو میرے پیٹ میں ہے، جب وہ پیدا ہوگی تو میں آپ کو آپ کے دین کے لیے اس کو نظر کر دوں گی۔ تو یہ وہ ان کی امی سیدہ مریم کی جو امی جان ہیں، وہ دعا کر رہی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں کہ عیسائی اس طریقے سے، دیکھیے باتوں باتوں میں جو ہے نا، ہم نے پچھلی آیت جو پڑھی تھی اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا آدم اور نوح کے گھر کو ہم نے چوز کیا، تو اب جو ہے بی بی مریم کیا ان کی بات کا تصدیق ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کی پیدائش ہوئی۔ تو اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں نا عیسائیوں کو دعوت دی جا رہی ہے ایک طریقے سے نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا آگے بڑھ چکے تھے نا، انہوں نے اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا تھا۔ تو جب عیسائی یہ تو جب کہ نا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ ایک تبلیغ کا انداز بتایا جا رہا ہے کہ اپنی بات کرو، ایسی بات کرو کہ ان کو ان کی انسلٹ بھی وہ فیل نہ کریں۔ تو آل عمران کی جو یہاں پہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا، آل عمران کو بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے باقی نبیوں کو چوز کیا تھا تو ان کو بھی چوز کر لیا ہے۔ تو جیسے سب ایک دوسرے کی اولاد سے تھے، اسی طرح آل عمران کا خاندان جو اس میں بتایا جا رہا ہے نا، جب عمران کی عورت، تو جب آل عمران کا خاندان ہے تو سمجھنا چاہیے نا کہ وہ بھی انسانوں کی ہی اولاد تھے، اولاد سے اولادوں سے ہی ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو آل عمران کا بھی جو گھرانہ تھا وہ بھی انسان ہی تھے، انسانوں کی اولاد انسان ہی ہوتی ہے نا۔ پھر یہ عیسیٰ کس طرح خدا کے بیٹے بن گئے؟ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان سے انسان پیدا ہوا، تم نے خدا کا بیٹا بنا لیا، یہ کیا معنی ہوئے؟ تو یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ان کو چنا تھا، ان کو سلیکٹ کیا تھا، جس طرح آدم علیہ السلام کو، نوح کو، ابراہیم کو چنا، اسی طرح آل عمران سے خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ دیکھیں بن باپ کے پیدا ہوئے، تو جس کی وجہ سے تم نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا، یہ کیا ریزن ہے؟ کیا وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو ان کو تم نے بیٹا بنا لیا؟ جبکہ آدم بھی تو دیکھو نا، ان کی تو ماں بھی نہیں تھی، پھر تو تم نے یہ کیسا ڈیسیجن بنائے؟ وہ تو خدا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کہ کس طریقے سے انسانوں سے انسان ہی پیدا ہوتے ہیں، تم نے کہاں سے خدا بنا لیا ہے، ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا ہے۔ تو جب عمران کی عورت نے کہا اے رب، میں نے جو کچھ میرے پیٹ میں، یعنی کہ اب انسان کے پیٹ میں انسان کا ہی بچہ آ رہا ہے،
تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، وہ جن کی ماں کا نام ہمیں قرآن میں نہیں ملتا ہے، تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذکر ہے، مطلب ان کی جو میرا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی ہے نا، جو دعا کر رہی ہیں، ان کا نام قرآن مینشن نہیں کرتا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ واحد رسول ہیں جن کی ماں کا نام قرآن میں آیا ہے، یعنی کہ کیا نام، بی بی مریم کا، ٹھیک ہے، تو وہ رسول کی والدہ تھی، بی بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سے آیا، تو اور مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا بھی ذکر آیا جو کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، وہ میں نے کہا حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے یا روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیوہ تھی، تو ایک بیوہ کیا اللہ سے نظر مانگ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا دعا کر رہی ہیں۔ جب عمران کی عورت نے کہا اے رب، میں نے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں تیری نظر کرتی ہوں، میں اس کو آزاد کرتی ہوں، مجھ سے قبول کر لے، تو ایک بیوہ عورت کا سوچیں اندازہ، اس کی کتنی سوچ ہائی ہے، اس کی کتنی اچھی سوچ ہے، وہ اللہ پہ توکل کرتے والی، کتنی توکل والی ہیں، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں دیکھیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ، میں اللہ کی نظر کر دوں گی ان کو، وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کی جو ہے نا نظر کر دوں گی، اپنے جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، اولاد کو اللہ کے لیے دے دینا دنیا بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی قربانی ہے، اور وہ بھی ایک بیوہ عورت، تو کتنا مطلب وہ کہتی ہیں یا اللہ، وہ اللہ سے گزارش کرتی ہیں کہ یا اللہ میری دعا کو آپ قبول کر لیجئے، میری اس عمل کو آپ قبول کر لیجئے جو میں نظر پیش کر رہی ہوں، تو یہ جو نظر پیش کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس سے میں اپنی خدمت نہیں لوں گی، میں دین کی خدمت کے لیے دے دوں گی، دنیا کی خدمت سے وہ آزاد ہوگا، تو یہ ان کا وہ تھا نظر کا جو ہے نا، یہ ان کا وہ ہوتا ہے نظر، اسی کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے لیے دے دیا۔ تو بنی اسرائیل میں جب کسی بچے کو اللہ کی نظر کر دیتے ہیں نا، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، بیت المقدس کی وہ اب خدمت کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ بیت المقدس میں نے آپ کو بتایا تھا توحید کا ایک سینٹرل ہے، مرکز ہے، تو وہ پوری قوم کی ذمہ داری ہوتی تھی وہ بیت المقدس کو آباد رکھے، وہاں پہ اچھی خدمت بھی ہو، تو لوگ اللہ کی دین کی خدمت کے لیے نا اس میں عبادت کرتے تھے، تو لوگ اپنے اپنے بچے اس کے لیے نظر کر دیتے تھے کہ وہ مسجدوں میں جائیں اور اس کی صفائی کریں، اس کی ستھرائی کریں، اس کو آباد کریں، ذکر کریں، لوگوں کو دین سکھائیں، تو دین کے گھرداری سے نا دنیا کی کاموں سے آزاد، یعنی کہ گھرداری جاب سے آزاد کر دیا، اور پھر وہ دین کی خدمت میں لگ جایا کرتے تھے۔ تو بی بی مریم کی ماں نے بھی یہ دعا کی کہ میری دعا کو آپ قبول کر لیجئے اللہ تعالیٰ، بے شک تو بہت قبول کرنے والا، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو دیکھیے بیت المقدس میں نا اس وقت یہ رواج نہیں تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکیاں یا عورتوں کو وہاں بھیجا جائے یا وہاں رہنے، یہ ان کا اس وقت کا رواج نہیں تھا، لیکن ان کی اتنی دل سے ان کی خواہش تھی بی بی مریم کی ماں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبولیت بخشی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اس لیے بی بی مریم کی دعا قبول ہوئی، ان کی ماں کی دعا قبول ہوئی، اور ان کی جو ہے قبولیت کی وجہ سے وہ ہیکل سلیمان یعنی کہ بیت المقدس میں پھر بی بی مریم رہا کرتی تھی، تو یہ ان کی کتنی خلوص تھا، آپ یہ دیکھیں ان کی دعا میں کہ اللہ نے اس وقت کا رواج نہ ہونے کے باوجود اللہ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب آیت نمبر 36، پھر جب اسے جنا تو وہ بولی اے رب، میں نے تو جنا لڑکی، اللہ خوب معلوم ہے اللہ کو جو کچھ اس نے جنا تھا، بیٹا نہ ہو جیسی وہ بیٹی تھی، میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ جب پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے نا، اب جب اس نے جنا، یعنی کہ انہوں نے تو اب تصور یہی کیا تھا کہ بھئی میرے پیٹ میں لڑکا آئے گا اور میں جو ہوں وہ نظر کر دوں گی، اور اپنے اسی مائنڈ سے اپنے بچے کی پیدائش کا انتظار کر رہی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو وہ جب وہ کہتے ہیں کہ پھر جب اس نے جنا تو بولی اے رب، میں نے تو جنی لڑکی، تو جب پیدائش کا وقت آیا تو لڑکی ہو گئی، تو انہوں نے اپنے سوچا کہ ہائے اللہ، اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ تو میں نے تو سوچا تھا لڑکا ہوگا، اور میں نے تو بیت المقدس میں نظر بھی مانگی تھی کہ نظر کر دوں گی خدمت کے لیے، لیکن اب تو یہ لڑکی ہو گئی، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کوئی رواج نہیں تھا لڑکیوں کا، اب تو وہ کشمکش میں پڑ گئی۔
تو انہوں نے کیا کیا کہ یا اللہ یہ تو لڑکی ہو گئی، مطلب وہ ایسی بولی تو لڑکی، اب میں کیا کروں؟ تو ان کو دیکھیے یہ دکھ ہو رہا تھا کہ میں نے تو اب نظر مانگی ہے، میں اللہ کی راہ میں اب اس کو کیسے دوں گی، میں کیا کروں گی؟ اس پر بھی وہ یہ نا کو کہتی ہیں اگر اللہ تو یہ میری نظر کو قبول کر لے تو اللہ آپ تو بڑے ہی فضل ہوگا، اللہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو بڑا ہی آپ پہ اللہ میرے پہ فضل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم نے جنا ہے، اللہ کے یہاں پہ دیکھیے آیت آتی ہے کہ اللہ نے کہا، اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا تھا، بیٹا نہ ہو جیسی بیٹی ہوتی، اللہ یہاں تک ہی تھا اللہ کی بات ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ بیچ میں رک کے یہ آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ جتنا سرپرائز ہو رہی تھی، اللہ نے کہا اللہ کو خوب پتہ ہے کہ وہ کیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو جو تم نے جنا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے خوب معلوم ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نظر مانی تھی اور اللہ کی علم کے بغیر یہ لڑکی اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کر دی۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ مریم کی جو مطلب ان کی امی تھیں، لڑکی ہونے کی وجہ سے دیکھیے وہ ہوتا ہے نا، اب لڑکی کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں تھا کہ وہ بیت المقدس میں رہے، تو وہ سمجھ رہی تھی، لیکن اس کو کمتر سمجھ رہی تھیں کہ میں کیسے نظر پیش کروں، یہ تو لڑکی ہو گئی اب کیا ہوگا۔ لیکن اللہ کو بہت اچھی طریقے سے پتا تھا کہ جو اللہ نے ان کو لڑکی کی صورت میں کیا عظیم ہستی ان کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے تو کیا آگے جنریشن میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، اللہ جانتا تھا، اللہ حکمتیں جانتا ہے۔ تو پھر اس میں جو ہے بی بی مریم کی ماں کہنے لگیں یہ لڑکی تو اللہ تعالیٰ لڑکے جیسی طرح نہیں ہو سکتی ہے نا، کیونکہ لڑکوں کا کام الگ ہوتا ہے، لڑکیوں کا کام ہوتا ہے، جو اسٹیمنا لڑکوں کا ہے وہ لڑکی نہیں۔ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ کہ یہ تو لڑکی ہے، لڑکی کی طرح تو یہ نہیں ہو سکتی، مطلب اپنے ہی سب وہ اپنے ہی کنفیوز ہو جا رہی ہیں بیچاری، اپنے سے سوچ رہی ہیں یہ باتیں۔ تو اب اللہ کو کیا میں ہبہ کروں گی، اللہ کو میں کیا تحفہ دوں گی، اللہ کو کیا میں نظر کروں گی، یہ تو لڑکی ہو گئی، یہ تو اس طرح سے خدمت نہیں کر سکے کہ جیسا لڑکا کرتا ہے۔ تو اب اللہ نے مجھے دے ہی دیا ہے تو میں اس کا نام جو ہے مریم رکھتی ہوں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھ دیا۔ مریم کے کیا معنی سے؟ عبادت گزار، چاہے وہ اللہ کی عبادت گزار ہو، دین کی خدمت گزار، مریم یعنی کہ عبادت گزار۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھ دیا اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے پناہ میں دے دی، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ لڑکی کو خدمت میں دیا جائے، کیونکہ یہ نظر تھی، انہوں نے نظر مانگی تھی، اس لیے انہوں نے اللہ کے سپرد کر دیا اور اللہ نے ان کی دعا جو قبول کر دی، اس لیے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیا تھا، وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ تو اللہ سے دیکھیے ان کا تعلق کتنا اسٹرانگ تھا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اپنی گفتگو یعنی کہ جو وہ اللہ سے گفتگو کر رہی تھی، جو دل کی کیفیت تھی سیدہ مریم کی، جو ماں امی جان تھی، وہ کتنی گڑ گڑا کے دیکھیں، وہ اپنے کمرے میں کتنے 100 سال گزر گئے، انہوں نے کیا کیا دعائیں اللہ سے کہی تھی، چپ کے رو رہی ہیں، اللہ سے کہہ رہی ہیں اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو لڑکی ہو گئی، میں تو لڑکا سمجھی تھی، جو بھی اپنے دل کی کیفیات ہے سب قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ کتنا اللہ کو کتنی ان کی ادا پسند آئی ہے کہ رہتی دنیا تک یہ جو ہے نا قرآن میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو اللہ نے جس میں اس کے ذریعے اگر یہ قرآن نہیں ہوتا تو بتائیے آپ کو مجھے پتہ چلتا؟ کبھی بھی نہیں پتہ چلتا، کبھی نہیں معلوم ہوتا۔ تو اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بی بی مریم کی جو ماں کس قدر اپنی بیٹی اور اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ دیکھیں انہوں نے جیسے ہی پیدا ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ یعنی کہ پریگننسی میں وہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے بچہ پیدا ہو رہا ہے یا ہوگا، جو ہو گیا ہے، اس کو شیطان مردود سے میرے بچی کو اور بچی کی نسل کو بھی آپ نے بچا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کس قدر دور اندیش تھیں، کیسی دعا کر رہی ہیں اللہ کی نظر پیش کرتے ہوئے لڑکی ہونے کے لیے۔ پھر دیکھیے کس قدر مطلب انہوں نے اللہ کے لیے اللہ سے شیطان مردود سے پناہ مانگ لی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کی اس سے کیا کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹی عطا فرمائی، اور کتنے لوگ دیکھیے کہ احساس کمتری میں ہو جاتے ہیں لڑکی ہو جانے کے پر، دل کی کمزوری سے کہہ لیجئے کہ جیسی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کی
کیا کیا کرتے ہیں لوگ نا، بعض لوگ تو نا ایبارشن کرا دیتے ہیں، رائٹ. ان کو نہیں پتہ ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ ان کو اس بیٹی کی نعمت سے کیا کیا دینے والا تھا دنیا اور آخرت میں، ہے نا. اب ہم اس سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ اللہ کے پلاننگز اپنی جگہ ہوتے ہیں. تو ایک سیدھی سادے اس میں بتایا یہی جا رہا ہے کہ دیکھو، ایک انسان سے انسان ہی پیدا ہوا، اور تم نے کیا کیا ہے نا. اس کی بیٹی اور اس کی اولاد دعا کر رہی ہے. وہ کتنی ایک عورت ہیں جو دعا کر رہی ہیں اپنی بیٹی کے لیے، رو کی دعا کر رہی ہیں کہ شیطان سے اور اس کی نسلوں کو بھی شیطان سے بچانا. اللہ کو نظر پیش کرتے ہوئے، لڑکی ہوئے کہ دل میں کمتری محسوس کرتے ہوئے بھی وہ جو ہے نا لڑکی کو، جو انہوں نے اللہ کی شیطان سے پناہ مانگ کے اللہ کو دے رہی ہیں کہ اللہ اس کی حفاظت کر، اس کی بچوں کو بھی. اور تم نے کیا کیا بی بی مریم کے ساتھ؟ تم نے تو عجیب عجیب باتیں، افسانے بنا دیے ہیں تم نے بی بی مریم کے اس سے. تو ہمیں قرآن کی غور و فکر دیتا ہے کہ دیکھو، ایک سیدھا سادہ سمپل سا قصہ تھا کہ وہ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، انسانوں سے انسان جیسی پیدا ہوئی. اور ان کو دیکھو کہ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ انسان ہی تھیں، اور اللہ سے شیطان مردو سے پناہ بھی مانگی. اور تم نے اس واقعے کو ایک افسانہ بنا دیا. تم نے کیا بنا دیا، کیا سے کیا بنا دیا تم نے. تو اور یہ بھی ہمیں بتایا کہ ان میں شادی نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے نا، ننز ان کی شادی نہیں کرتی. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اب ان کی جو اولاد کے لیے وہ دعا کر رہی ہیں نا، بی بی مریم کے لیے دعا کر رہی ہیں، ان کی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہیں. تو اس سے ظاہر ہو گیا نا کہ بھائی شادی بھی کی جاتی ہے اگر نیک ہیں. نظر بھی تم نے دے دی ہے، تم نے اللہ کے دین کے لیے وقف بھی کر دیا، تو شادی اپنی جگہ ہوتی ہے. تو ان لوگوں کا عقیدے کو توڑا جا رہا ہے کہ تمہاری ننز جو شادیاں نہیں کرتی، تم لوگ شادی نہیں کرتے. تو دیکھو، تمہاری جو سیدہ کی ماں تھیں، وہ تو کب سے، وہ کتنے پرانی، وہ تو دعائیں کر رہی ہیں، ان کی نسلوں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. شادی ہوگی تو نسلیں آگے بڑھے گی نا. تو شادی نیک لوگ بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ نیک لوگ ہو جاتے ہیں تو شادی نہیں کرتے. تو اللہ کی نظر میں اللہ کی نظر میں بھی دے دیا. تو ان کے عقائد کا غلطی کو یہ توڑا گیا ہے، اور ان کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو، تم نے جو ہے کیا کرنا ہے، اللہ کے دین کو فالو کرنا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ کے فیصلے میں ہر چیز میں خیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. مگر ہمیشہ اللہ کے دین پر ہمیں راضی ہونا چاہیے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی امانت سمجھ کے. اگر بیٹی بھی ہوگی، اس کو امانت سمجھ کے اس کی صحیح تعلیم و تربیت ہمیں کرنا چاہیے. اس کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے، تاکہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کتنا فائدہ مند ہمارے لیے ثابت ہوگی نا. کتنے لوگ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کتنے لوگ ہیں جب پریگننسی میں ان کو پتہ چلتا ہے، تو وہ پتہ چلتا ہے لڑکی کا، تو وہیں سے نا اس کو ختم کرا دیتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح بی بی مریم کے ذریعے کتنی رحمتیں برکتیں اللہ نے عطا فرمائی، کس کی بیٹی سے کیا فائدے ہوں دنیا اور آخرت کے، ہم آپ نہیں جانتے ہیں. تو جو سیدہ کی والدہ تھیں، وہ سمجھتی تھیں کہ بچوں، کتنی سمجھدار خاتون تھیں. بی بی مریم کی جو ماں تھیں وہ کتنی سمجھدار تھیں کہ بچوں کی پرورش کے لیے انہوں نے کتنی دور کی سوچی. آپ یہ دیکھیں، ضروری انہوں نے کتنا سوچا ہے کہ شیطان کے حملے سے انہوں نے ان کو بچا لیا. اور انہوں نے کیا، انہوں نے دور کی سوچی، اور اپنی اولاد بلکہ اپنی نسلوں کے لیے بھی انہوں نے دعا کر دی. انہوں نے پہلے ہی اللہ سے دعا کر لی، اور اپنے بچے کو بھی اللہ کے سپرد کر دیا. ہر ایمان والے کے لیے یہ خواہش ہونا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے اور شیطان سے بچنے کی پوری کوشش کرے. کیونکہ دیکھیے، شیطان کا جو فساد ہے وہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے نا. تو بچے کا نام، اب یہ بھی اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچے کا نام جو ہے وہ ماں بھی رکھ سکتی ہے. لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں نا دادی رکھیں گی، دادا، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچے کا نام ماں بھی رکھ سکتی ہے، اور پہلے سے بھی سوچ کے رکھا جا سکتا ہے. جیسے انہوں نے پیدا ہوتے ہی انہوں نے نام رکھ دیا. تو دونوں، حالانکہ اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ دونوں میاں بیوی کے مشورے سے، سب کے مشورے سے ایک نام رکھا جائے، بہت اچھی بات ہے. لیکن کبھی ایسا ہو کہ اگر باپ نہیں ہے تو ماں بھی رکھ سکتی ہے، ماں بھی اپنے بچے کا نام خود سے چوز کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور آیت نمبر 37 ہے،
پھر اسے قبول کیا، اس کے رب نے قبول کیا، اچھی طرح اسے بڑھایا پڑھایا اچھی طرح، اور اسے سپرد کیا زکریا کے۔ جس وقت وہ آتے تھے ان کے پاس، زکریا حجرے میں پایا اس کے پاس کھانا، کہا اے مریم کہاں سے تیرے پاس یہ آیا؟ یہ کہا یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے بی بی مریم کے مطلب ان کی پرورش جو تھی اب کس طریقے سے ہوئی، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پروردگار نے ان کی بڑی ہی ان کی جو لڑکی تھیں ان کی بڑی اچھے طریقے سے خوشی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو قبول کیا، ٹھیک ہے، خوبصورت طریقے سے اللہ نے ان کی بڑی ہی اتنی اچھی تربیت کی، ان کی عقلی، ان کی روحانی، ان کی اخلاقی صلاحیتیں بہترین بی بی مریم کی اللہ نے ان کی پرورش کی ہے۔ تو جب ان کی ماں نے نظر کیا تو کیا ہوا، زکریا علیہ السلام نے جو نبی بھی تھے ان کی کفالت کی، کیونکہ ان کے باپ تو تھے نہیں بی بی مریم کے۔ تو یہ ایک پوری سٹوری آتی ہے کہ قرآن اندازی ہوئی تو اس میں زکریا علیہ السلام کا نام آیا، وہ نبی بھی تھے، تو انہوں نے جو ہے بی بی مریم کی کفالت، وہ ان کے انڈر وہ رہنے لگی، ان کے آبزرویشن میں۔ تو جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے، ان کے پاس اللہ کی عنایتیں دیکھتے، ان سے پوچھتے کہ تمہیں یہ کہاں سے آتا ہے یہ سب چیزیں، تو انہوں نے کہا یہ اللہ مجھے دیتا ہے۔ تو اللہ ان پر مہربان ہے، جیسے نا اللہ کی مہربانی ہے، جسے چاہتا ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں سب اس میں جب یہ اس طرح سے آتے نا تو پھر ڈیفرنٹ علماء ڈیفرنٹ ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک یہ کہہ رہے تھے کہ ہارون علیہ السلام کے خاندان سے ہے، اور بی بی مریم کے وہ خالو بھی لگتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو بنی اسرائیل میں بیت المقدس کی میں وہ خدمت بھی کیا کرتے تھے زکریا علیہ السلام، اور وہ خاندان مقرر تھا جو خدمت کرتا تھا۔ اور یہ جو محراب ہے نا بیت جسے جہاں پہ بی بی مریم رہا کرتی تھیں، سمجھے وہاں عبادت خانے چھوٹے 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 کمرے اس طریقے سے بنے ہوئے تھے جہاں پہ بی بی مریم رہا کرتی تھیں۔ تو حضرت زکریا جو تھے ان کے پاس جاتے تھے، خیر و خیریت پوچھتے، ضرورت کی چیزیں پوچھتے تھے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو جب بھی وہ جاتے تو وہاں ان پہ غیر معمولی، وہ اتنی سیدہ تھی نا بی بی مریم، ان کی غیر معمولی ان کا علم، ان کی حکمت، ان کی علم اور حکمت سے بھری باتیں، ایسی ایسی باتیں ہوتی تھیں ان کی علم و حکمت کی کہ حضرت زکریا امپریس ہو جاتے تھے کہ تمہیں تو بھائی کوئی پڑھاتا نہیں ہے لکھاتا نہیں، تم تو کمرے میں رہتی ہو، تمہارے پاس اتنی اچھی اچھی اتنی نالجبل باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ اور دوسرا کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسے فروٹ بن موسم کے پھل آ کے رہ گئے، جیسے ابھی موسم نہیں ہے آم کا تو آم رکھا ہوا ہے یا کھجور رکھے، بن موسم کی چیزیں بھی آتی تھیں۔ واللہ عالم، چاہے وہ پھل فروٹ ہوں، چاہے وہ علمی ذہانت، علمی اللہ کی روحانی ان کی جو باتیں تھیں جس سے وہ امپریس ہو گئے تھے زکریا علیہ السلام۔ تو انہوں نے جب وہ جواب دیتی، جب حضرت زکریا پوچھتی تمہیں کہاں سے آیا، تو وہ کہتی کہ اللہ کی طرف سے آیا۔ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے فخر نہیں کیا کہ میں تو اتنی عبادت کرتی ہوں، میں تو بس یوں بیٹھتی ہوں، آنکھ کھولتی ہوں، بس سامنے میرے حاضر ہو جاتا ہے، مجھے کشف آ جاتا ہے، مجھے یوں آ جاتا، کوئی انہوں نے اپنے اوپر کوئی بات نہیں کی، بلکہ نہ اپنی عبادت کو کوئی ظاہر کیا، نہ شوشہ جھاڑا، بلکہ کیا کہا، اللہ کی طرف منسوب کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سب اللہ کی مہربانی کرم ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں دیکھیے ہونے کے باوجود ان کا علم، ان کا اللہ سے محبت، اللہ کی پہچان، کس قدر ان کے اندر تقویٰ تھا کہ اتنی عمر میں بھی انہوں نے اندر شیخی نہیں بگاڑی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ یہ کرم، یہ عنایت اللہ نے بی بی مریم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے، تو اللہ نے بھی بی بی مریم پر کی تھی یہ مہربانی۔ اللہ اپنے انہی بندوں پہ کرتا ہے جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، جس کو وہ چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے پروردگار عالم۔ پھر اللہ نے جو ہے دیکھیے قبول کیا کیسے، دیکھیے پرورش جو ہے نا، جو ایک بچے کی پرورش ہوتی ہے ماں باپ اللہ ہی کی توفیق سے کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ نے ان کی ماں کی خلوص سے بھرپور دعا کو دیکھیے کیسے قبول کیا، ان کی ساری ضروریات پوری کر دی بی بی مریم کی۔ ان کے باپ نہیں تھے تو ان کی کفالت، ان کی روحانی جسمانی رزق اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا انتظام کیا، اور دین کی سمجھ بوجھ ان کو عطا فرما دی۔ کچھ ماں باپ دیکھیے
دیکھیں کتنی خواہشات کرتے ہیں، نظریں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچے نیک ہو جائیں، حافظ بن جائیں، عالم بن جائیں، مگر جب بچے بڑے ہو کر صاف انکار کر دیتے ہیں نا، تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ان کی ماں کی، سیدہ مریم کی ماں کی دعا کو قبول کیا اور لڑکی کو قبول کیا، یعنی کہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت کا رواج نہیں تھا، مگر اللہ نے اس کو بھی قبول کیا اور ان کی ماں کا خواب پورا کیا، اور بی بی مریم اور کتنے بہترین اخلاق نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، جہاں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی رہتی ہے، اسی کا ساتھ ان کو ملا، اسی کی صبح شام اسی میں رہیں، وہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، کتنا علم سیکھا حضرت مریم کے لیے، یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی اللہ ایسی نعمتیں عطا فرمائے، اپنے روحانی جسمانی اللہ اپنی برکتوں سے نوازے، ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی۔ صدق اللہ العظیم۔